اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں جنہیں اپنی ذات دا مظہر بنا کے اپنے محبوب نو اس مادرے گیتی تے جلوہ گر فرمایا تے درود تے سلام اس ہستی تے جڑی ہستی باوجود ساڑیاں گناہاں دے خطاواں دے ساڑے نال انج دا پیار فرما دیئے کہ ارشاد فرماندن قسم ہے میں نے رب دی میں جنت وچ ادوں تک پیر نہیں ترنا جدوں تک غلاماں نو نال نال صدقے یا رسول اللہ واہ 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 جڑے فرماندن کوئی ذرہ بھی کسی دے دل وچ میری محبت دا ہویا ہے نا ایک قطرہ ایک ذرہ فرمایا اس رب دی قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے میں رب نو آکھنا ہے سونیا اساں تاں جانا ہے اندر جدوں ساڈا اے غلام ساڈے نال ہو آپ تے درود آپ تے سلام سچی پوچھو تے سن تے رب بھی آپ وچ ہی نظر آوندا ہے تیرے نام نو چمدے لب وے وچوں دسدا سونا رب وے سمجھ آئیے کہ کون جس نے کلندر جا رکھا ہے تو اے اشتہار میں سنگی آندے راہ وچ دسے علی بھائی نے تو اس پر لکھا ہوا تھا حضرت شاہ شرف الدین بو علی شاہ کلندر انہی کا یہ پروگرام ہے تو وہ میرے دادا مرشد اس واسطے میں اللہ انہا اولیاء اللہ علی آیت پڑھی وہ میں کافی سارا کشم میں رہا جب وہ میں نے پڑھا نا نام تو مجھے ایسے ہی لگا بھی میں اپنے گھر میں ہی جا رہا ہوں اب حضور پاک پر درود آپ کی اہل بیت پر درود آپ کے اصحاب پر درود آپ کی امت کی فقراء صلحاء پر سلام آپ سب پر بھی سلام ہر اس گناہگار تے سلام جس گناہگار دے ہاتھ وچ سائیاں دا دامن آ گیا یہ جڑا جشن کلندر تسا منا رہے ہو یہ کلندر ہوتا کیا ہے کون ہوتا ہے کلندر کسے کہتے ہیں کلندر بنیادی طور پر بات دماغ میں رکھیں عمومی طور پر جو علماء ظواہر ہیں نا ظاہری علم رکھنے والے ان میں اکثریت ایسی ہے کہ جو یہ فرماتے ہیں کلندر شاہی کو نہیں اور وہ حق فرماتے ہیں اور سچ فرماتے ہیں کلندر ویسے بھی اپنی نفی کیے ہوئے ہوتا ہے کلندر بجز لا الہ الا اللہ متا نیست اس کا سارا خزانہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اے میں جنتی تو دعا دیتی تو کتنے خوش ہوئے ہو کلندر اسے کہتے ہیں جو نہ دوزخ سے ڈرے تو نہ جنت کی طلب رکھے کدے تساں چار گلاں میریاں سنن دی تھوڑی جی زحمت گوارا فرماؤ لمبی چوڑی تقریر نہیں میں کروں گا لیکن اگر آج یہاں اس موقع پر بھی میں کلندر کی ڈیفینیشن یا کلندر پاک کے بارے میں بالخصوص سیدی و آقائی و مولائی و مأوائی و ملجائی حضور شیخ شرف الدین بو علی شاہ کلندر پاک کے حوالے سے بات نہ کروں تو یہ ظلم عظیم ہوگا وہ تو وہ شخصیت ہیں جن کے پسینے سے بھی علی پاک کی خوشبو آتی تھی نعرہ آپ کو بو علی اسی بنا پر کہا گیا ہے پر پہلے کلندر کا مطلب سمجھو مثلا مثبت سوچ رکھو منفی سوچ نہ رکھو جنہوں سمجھ نہ آوے وہ انجی پہنکے اینج نہ کرے نہ سمجھ آوے تو چھوڑ دے وے سیٹتے ہو جائے چپ روے یہ جان سوکھتا ہوتے ہیں ان کی جانیں پھونکی ہوئی ہوتی ہیں عشق خدا میں بھائی مائی رابعہ بصریہ بھی کلندر ہیں اور مائی رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں جناب آگ چکی ہوئی تو دوجے ہاتھ میں لوٹا پانی دا اگوں حسن بصری آئے حسن بصری پاک کلندر نہیں ہے ولی براک ہے آت وہ اگوں لوٹا لے کے آئے آگ لے کے مائی ہوئی آندے سن تو بابے انہوں پوچھے آپ کتھے چلی ہیں
انہاں کیا ایس اگ نال میں جنت ساڑن چلی تے ایس پانی نال دوزخ بجھان چلی. یہ گل سمجھنے کی کوشش کرو. جنا کڑا اٹھ کے ان لوگوں کے بارے میں بھونکتا پھرے وہ یہ تو جان سوکھتا ہوتے ہیں. انہاں دا تن من عشق الہی چ فنا. حضرت صاحب فرماندے نا آپ ابو علی شاہ قلندر پاک فرماندے بگرد کعبہ کہہ گردم کہ روح یار من کعبہ کنم طواف میں خانہ ببوسم پائے مستارا. سانو کیڑا کعبہ دسدا ہے؟ ساڈا کعبہ تے یار دیاں ہن گلیاں. یہ جہاں سوکھتا ہوتے ہیں وہ کام کبھی نہیں ہم لوگ کر سکتے جو ان نفوس قدسیہ سے ہے. تو آپ نے فرمایا میں آگ لان چلی. اگر حسن بصری پاک چوٹیاں دے عالم نے دماغ چ رکھ لینا ظاہری علماء بھی سمجھے اس جنے دے نال دا عالم بھی کوئی نہیں ولی بھی کوئی نہیں. حضرت حسن بصری وہ جنا ہے جنہاں امہات المومنین وچوں ایک دا دودھ پیتا ہے. حضرت حسن بصری وہ جنا ہے جڑا کل چشتیاں دا پیر ہے. حضرت حسن بصری وہ جنا ہے جڑا علی المرتضیٰ دا مرید ہے. ایڈی جناب شان حضرت حسن پاک دی تے انہاں نہیں لایا کفر دا فتوی اس گل تے رابعہ تے بلکہ وہ گفتگو کرتے تھے تے کردیاں گفتگو ہے انج مسئلے مسائل. وضو انج کر لو, نماز انج پڑھیا کرو, بندے دے پتر بنیا کرو, کھوٹا نہ کرو, انج نہ کرو, اے مسئلے. جو ہی رابعہ بصریہ مجلس میں داخل ہوتی تھی مائی رابعہ بصریہ تو تیور بدل جاندے سن. عشق دیاں گلاں شروع, اللہ دی محبت دے الارے چڑھ جاندے سن. تے آپ ایک دن نہیں آئی مائی رابعہ مجمع وچ تے آپ نے گفتگو شروع کی ہے مسئلے مسائل. ایک بندے نے اٹھ کے آگیا حضرت اج او سرور نہیں. فرمایا میں چمٹیاں دی خوراک ونڈ رہا, ہاتھی اجے آیا ہی نہیں. چمٹیاں دی خوراک اور ہے, ہاتھیوں کی خوراک اور ہے. یہ قلندر کا حال بھی اور ہے. اگر چاہے تو ایک قدم اس کا یہاں ہو دوسرا مدینے میں ہو. کوئی گل سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, ہونا کہ تھوڑی جی گلاں میں کراں گا ابو علی شاہ پاک دیا. پہلے سمجھو انہاں کہا میں دوزخ بجھانا چاہتی تو جنت وہ پوچھیا کہ گل ہے دی وجہ دس. انہاں کہا کچھ تے جنت منگن واسطے نمازاں پڑھ دیں تو کچھ دوزخ تو ڈر کے. او کوئی اجدا بھی ہوئے جڑا اونوں او دے واسطے یاد کرے. یہ گل سمجھو, اونوں او دے واسطے یار کو یار سے مانگنا ہی کلندریت ہے اور کسی اور طرف توجہ نہ کرنا, بس ایک ہی پروگرام رکھنا. یہ میرے بچوں اے ہوندا جے کلندر جے تن من وچ خدا دی عشق تے محبت رچ بس جائے. انہوں اپنے آپ دی خبر نہیں ہوندی, انہوں اسی اپنی عقلاں نال ناپدے ہاں. حضرت صاحب قبلہ ابو علی شاہ قلندر بادشاہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے وال وڈے ہو گئے, مچھاں ایڈیاں وڈیاں ہو گئیاں. تے حضرت مفتی صاحب قبلہ پانی پت والے نصیر الدین پاک وہ گئے جناب, انہاں کہا میں شریعت پوری کراں گا. آج مچھاں ایڈیاں شریعت تو خلاف ود گئی. آئے نا جدو اے گلاں بھی سنیا کرو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو. آئے جدو انہاں ہاتھ ہتھے رکھے نا مچھاں نو, آپ تو مستی وچ سن, بولے ہی نہیں. آپ دی مچھاں جدو کٹیاں انہاں کینچی نال تے خون وچوں والاں وچوں وگیا تو مفتی صاحب پر مجذوبیت طاری ہو گئی. تو حضرت نے ایسے کر کے دیکھا تو کہا کیا ہے, کیا ہے تم نے؟ تو کیا ہے, کدھر آئے ہو؟ انہاں کیا ہے شریعت کے مطابق مونچھیں کرنے آیا ہوں. حضرت نے کہا, آپ نے فرمایا الحمدللہ ساڑی مچھ بھی نبی دی راہ وچ پھڑی گئی ہے. یہ شریعت کے بھی تارک نہیں ہوتے, کچھ غلبہ حال ہوتا ہے, غلبہ حال ہوتا ہے.
اور غلبہ حال کے بعد اگر کوئی مستی کی کنڈیشن میں ہو تو اس پر بھونکنا نہیں چاہیے. اگر خدا فضل کرے تو اس کے قدموں سے لگ کر اللہ کا عشق لے لینا چاہیے. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ پکی گل ہے. یہ گل بھی دماغ میں رکھو. ہمارے ظاہری ساتھی جو ہوتے ہیں نا ظاہری علم والے, وہ منڈے نے انجی 2 نمبر نو رگڑا لگاندیاں انہوں نے یہ بھی نہیں سمجھ آتی اسی اپنے عقیدے تو ہٹ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی ایک ایسے بندے سے دعا کروانے کے لیے گئے جو ایک سانس میں 50 گالیاں دیتا تھا. لاؤ جواب دو اس بات کا مجھے. امام احمد رضا بریلوی اس بندے کو راتی 11 بجے دعا کران گئے جڑا ایک سال وچ 50 گالاں دیندا سی. کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ دعا کیا کرانے گئے ہو؟ کہا عشق مصطفیٰ کی بھیک مانگنے گیا ہوں. اور اس مست نے مجھے دیکھتے ہی کہا جا تو دعا عشق رسول کی کرانے آیا ہے, قیامت تک جب بھی عشق مصطفیٰ کی بات ہوگی تیرا نام لیا جاتا ہے. عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. چوکھے پڑے ہوئے نالا حضرت دیو جواب. تو سارے بولو منہ چو مڑے ہو دیو جواب. تو دے پائی رضوی جواب. 4 کتابیاں پڑھ کے فلانا بھی کافر, فلانا بھی یہ, فلانا انہیں پتہ نہیں ہے, حال نہیں ہے, اور بھونکتے پھرتے ہیں. او بندگان خدا یقین مانو یہ جان سوکھتا ہے عشق الہ ہے. یہ نفوس قدسیہ حضرت ابو علی شاہ قلندر پاک خدا دی قسم ہے. تھک جاندے سن تو اس تھک وچ بھی اللہ نور پیدا فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, کلندر حق, 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 کلندر حق. یہ باقاعدہ ایک راہ ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی بات بتلانے لگا ہوں آج, تحقیقی اور خفیہ تحقیقی. اے نقشبندی سلسلہ ہے کہ نہیں؟ اونچا بولو. مجدد صاحب کا سلسلہ ہے. اے نقشبندی کسی کو بھی بلا کر میرے سامنے بٹھاؤ. مجدد صاحب کا ایک طریقہ کلندری ہے. اگر تھا ہی کوئی نہیں کلندر تو مجدد صاحب نے کلندر میں بیعت کیوں کی اور پھر اپنے کلندری ہونے پر فخر کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ شریعت کے شیر بھی کلندروں کو مانتے ہیں. کیا بات ہے, کیا کہنا. سمجھ آ رہی ہے غلطی کہ کوئی نہیں؟ وہ دلیل دینا تو ساڑھا کم ہے, رکھانا ساڑھا کم ہے. جے کوئی ویکھنا چاہے, جے کتاب نہیں ویکھ کے مننا ہے تو تہاڈی مرضی. انج جناب نو ویکھ کے من جاؤ تو چوکھے چنگے رہ سو. ہاں کتاب والا اٹک بھی جاتا ہے, جناب والا نہیں اٹکتا. ہاں کتاب والا کتاب دے سبا گل جائے تے گیا علم, تو جناب نہ ٹوے دے نہ ٹاون دے لے. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, یہ عشق الہی میں مست ہوتے ہیں. تو حضرت حسن بصری نے جب یہ جملہ سنا, انہوں نے یہ نہیں کیا تو جنت کا انکار کر بیٹھی یا تو جنت نو چھاڑن لگی. وہ بات کو پا گئے کہ یہ عشق الہی میں فنا ہو چکی ہے. انہوں نے کیا رابعہ تو عورت ہے, میں مرد ہوں, لیکن میں قسم کھا کے کہنا رب دی تیری حالت تک میں نہیں پہنچ سکتا. تیرا مرتبہ وراء الورا ہے. تو عشق کے جس مقام پر پہنچ چکی ہے ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو آتا کچھ نہیں ہے, شریعت نہیں آتی. حضرت شیخ شرف الدین ابو علی شاہ قلندر پتہ ہے کون نے مفتی ہیں؟ یہ کسی کو معلوم ہے؟ آپ چوٹیاں دے مفتی سن. دلی مسجد میں سب سے بڑی درسگاہ حضرت ابو علی شاہ کی تھی. ہندوستان میں فتویٰ جس کا چلتا تھا اس کا نام ابو علی شاہ ہے. ایک چوٹیاں تھے اور ایسا زبردست فقیر تھا یہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ شریعت سے یہ بے خبر تھے, ہرگز نہیں ہے. بلکہ کچھ نفوس ایسے ہوتے ہیں جن پر عشق غلبہ پا جاتا ہے, عقل مغلوب ہو جاتی ہے, جن کے لیے حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں شمس آمد شمع خود بیچارہ شد. ہن دسو جے سورج نکل آوے, ہن نکل آوے سورج, اس گل دا جواب دیو مینوں.
خون نکل آوے سورج اینا لیٹاں دی کوئی ویلیو رہ جائے گی؟ سارے بولو رل کے رہ جائے گی؟ لیٹاں بل نہیں ہون گیاں پر کوئی فائدہ نہیں. جو سورج نکل آیا ہے شمس آمد شمع خود بے چارہ شد عشق آمد عقل خود آوارہ شد. جب عشق آتا ہے تو عقل آوارہ ہو جاتی ہے. صحابہ میں عشق آیا تو وہ حضور کا پیشاب عطر پی گئے. صحابہ میں عشق آیا تو وہ حضور کا خون مبارک پی گئے. صحابہ میں عشق آیا تو وہ نبی پاک کے ناخن مبارک پانی میں گول گول کے پیتے رہے. صحابہ میں عشق آیا تو حضور نے ہاتھ میں لگنا نہ ڈنڈا بھی سینے تھے قبر میں چلا گیا. حضور نے گلاں کیتیاں تے نہیں سن. حضور نے فرمایا سی کہ میرے کپڑے نو دھو کے پینا. حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میرے پیشاب کو پی جاؤ. حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو میں نے فسد لگوایا ہے یہ فسد والا خون پی جاؤ. تے عبداللہ بن زبیر پیالے وچ خون حضور نے دیتا. اے عشق دیاں گلاں نے پترو. اے میں کلندر کے صرف خالی تھوڑی سی تاکہ ساتھ ساتھ میں صحابہ کا عشق بتاؤں تاکہ آپ کو لگے کہ جن لوگوں پر عشق کا غلبہ ہوتا ہے انہوں نے پھر قرآن کھول کے حکم پہلے کیوں نہیں دیکھا. جب خون حضور کے پچھنوں کا آیا پیالے میں حضور نے فرمایا اے اتھے جا کے لے جا جتھے محفوظ کر دیں کسی دا پیر نہ آوے. اے دے ہوتے کسی دا پیر نہ آوے. اے دا مطلب ہے ادب خود دسیا ہے. اے دے ہوتے کسی دا پیر نہ آوے خون تے. وہ نکل کے باہر چھیک لا کے پی گئے تو خون گاڑا تھا پیالے کے پیندے پر لگا ہوا تھا. پینے والا تو پی گئے تو جو باقی بچ گیا انہوں انگلی نہ لے چٹ گئے تو منہ صاف کر کے اندر گئے. حضور نے فرمایا محفوظ کر دیا ہے. کہا کر دیا ہے. کسی کی نظر اس پر اب نہیں پڑے گی. فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو میرا خون پی گیا ہے. جا رب نے تجھ پر دوزخ کو حرام فرمایا. میرا سوال یہ بنتا ہے آپ سے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کیا قرآن کی کسی آیت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا خون مبارک پی جانا؟ کسی آیت میں ہے؟ لیکن شمس آمد شمع خود بے چارہ شد. اور یارو جب سورج نکلتا ہے تو شمع بے چارہ ہوتی ہے. جب عشق آتا ہے تو مفتی ہو کر بو علی شاہ کے پسینے سے علی کی خوشبو تیرے عشق نے چایا کر کے تھیا تیرے عشق نے چایا کر کے اے بول جاؤ کچھ نہیں ہوندہ توانو. تیرے عشق نے چایا کر کے پھر بولو کر کے اے حضرت بلے شاہ نے فرمایا ہے. بلے شاہ صاحب کو کوئی نہیں تھا پتا میں سید ہوں. بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے برجائیاں من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلڑا رائیاں آلے علی اولاد نبی نو تو کیوں لیکن لائیاں. تو بلے شاہ صاحب بولے جڑا بلے نو سید آکھے سجا دوزخ جاوے تو جڑا بلے نو ہرائیں آکھے انہیں جنتی پینگاں پائیں. وہ تیرے عشق نے چایا کر کے تھیا اور جب عشق وارد ہوتا ہے تو پھر رخصت پر حسین عمل نہیں کرتے. کہتے ہیں جان کٹا دیں گے سر کٹا دیں گے. اس عشق نے رخصت کو سیف پہ پھینک کے عظیمت کو گلے پر لگانے پر حسین کو مجبور کر. سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں؟ یہی عشق جب کسی پر زیادہ غلبہ پا جائے اسے کہتے ہیں کلندر. دوسری تعریف کلندر کی رچھ نچانے والا. یہ نچان والا اچھا بولو. اندر ایک رچھ ہے. سمجھ آئیے کہ اندر ایک رچھ ہے جیڑا جنا انہوں نچان دا ول سکھ لوے انہوں کلندر آ دے. تیسری تعریف سنو کلندر دی. وہ بات کہ جسے عام بندوں میں کرنے کی جرت نہ ہو پتہ بھی ہو. پتہ لیکن جرت نہ ہو ہمت نہ ہو یہ بات کرنے کی جرت نہ ہو اور ایک بندہ اس محفل میں وہ بات کر گزرے اسے کلندر کہتے ہیں.
ترے تریفاں ہو گیا، چوتھی تعریف سنو کلندر دی۔ کلندر کی چوتھی تعریف یہ ہے جدا دل تے جدی زبان ایک ہوئے، جدا دل تے جدی زبان ایک ہوئے، جو دل وچ ہوئے گا وہ زبان تے ہوئے گا، پاویں دنیا انہوں وڈ دے وے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور مرتبہ اس کا کیا ہوتا ہے اللہ کے ہاں، یہ جاننے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، 2 کر دیتا ہوں، 3 کر دیتا ہوں، جتنے آپ کہیں اتنے کر دیتا ہوں، اور کرتا بھی صرف ابو علی شاہ پاک کا ہوں۔ اے ابو علی شاہ پاک مست سنت، انہاں دا ہن مرتبہ تساں وچ چشتی کیڑے کیڑے نے ہاتھ کھڑے کرو، بسم اللہ، میرا بھی تے لگا ہاتھ تھلے کرو۔ اے سیال شریف دا تھے ہولڈ ہے نا نیڑے نیڑے، محبوب الہ میرے بھی ہیں۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں، اے جڑے کوئی کلندر نہیں تو یہ نہیں تو وہ نہیں، وہ ذرا محبوب الہ کی بات سنیں۔ شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ، فرید الدین گنجے شکر کے خلیفہ پاک، 500 کتب وقت جن کے ہاتھ پر بیعت تھے، جن کی شان میں صرف ایک جملہ سن لے۔ ایک بندہ حضرت محبوب الہ کا مخالف تھا، وہ کسی دوسرے پنڈ گیا، دوسرے شہر میں، انہوں پتہ لگا ایک اللہ دا ولی ہے، انہوں ملن گیا، وہ دے کل جا کے مل کے انہوں نے کہا کہ میں خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کتھوں آیا ہے؟ انہوں نے کہا دلی چوں۔ انہوں نے کہا تھے کہ لینا ہے؟ جا دلی میں نظام الدین ہے نا، جب اس نظام کے محفل لگی ہوئی ہوگی تو لوگاں چپلیاں اتاریاں ہون گیاں، انہاں جتیاں دی ایک جنا راکھی کردہ ہوئے گا۔ کوئی سمجھ آئی جے؟ انہاں جتیاں دی ایک جنا راکھی کردہ ہوئے گا، اس جنے نو مل لوی اوہی خضر علیہ السلامی۔ اب ہم کیسے 2 ٹکے کے بندے کی بات سن کر ان کے دامنوں کو چھوڑ دیں، جب ایسے بڑے بڑے نفوس سنو کیا کہتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تشت دیتا ہے سونے دیاں مندروں دا، سون مندر، کیا سون مندرائیں، یہ ان کی طرف دے کر میں خاص ہنساؤں، کوئی وجہ ہے، ان کو پتہ ہے سون مندرہ کیا ہوتی ہے۔ سون مندراؤں کا تشت بھیجا کہ سونے کی موروں کہ اے جا کے ابو علی شاہ کلندر نو دیو۔ نظرانہ ہر سال بادشاہ بھیجدا سی، کچھ دن لیٹ ہو گیا۔ کتنے دن؟ اے ہن قوت کلندر سنو، کچھ دن لیٹ ہو گیا۔ اس سونے کے تشت اس نے بھیجے، جس جنے دے ہاتھ بھیجے اس جنے دا نام ہے امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر خسرو اپنے پیر سے وہ عشق رکھتے تھے کہ اس دنیا نے ایسا مرید نہ دیکھا ہو۔ اے وہی جنے جنہیں 70 اٹھ دے کے پیر دی چپل خریدی سی۔ حضرت امیر خسرو جانے سے پہلے کلندر پاک کی خدمت میں، ابو علی شاہ پاک کی خدمت میں اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، محبوب پاک کی بارگاہ، محبوب نظام پاک کی بارگاہ۔ انہوں نے کہا حضور بادشاہ نے حکم دے دیتا ہے جانا ہے پانی پت، مسئلہ یہ ہے میرا تو اڈے علاوہ کسی نال دل لگتا نہیں، ہن حکم بھی آ گیا بادشاہ دا، دسو۔ انہوں نے کہا میں اجازت دیتا ہوں جا، لیکن ایک نصیحت یاد رکھنا، سنو کان کھول کے ہو۔ انہوں نے کہا جا ابو علی شاہ کے پاس، پر ایک نصیحت میری یاد رکھنا، وہ ہے کلندر، وہ ہے اس کے آگے نہ کرنا، چیڑی گالو کرے ہاں جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں، نہ کرے جی 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 جی۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے، آخر جا۔ وہ سون مندراں لے کے جدو پہنچے نہ تھے ہو، آپ نے فرمایا کون ہے؟ وہ تو مستی وچ بیٹھے ہوئے سن۔ انہاں کہا جی خسرو۔ انہاں کہا کیڑا؟ جیڑا شیر لکھدا ہے؟ انہاں کہا جی۔ انہاں کہا چل پھر بہ میرے سامنے، شیر سن میرا، پہلے توں سنا۔ حضرت نے شیر سنایا، سنو حضرت امیر خسرو نے۔ انہاں کیا سنایا؟ نمی دانم کی آخر چوں شب دیدار می رقصم۔ اے جدوں سنایا نا،
اگوں ابو علی شاہ پاک بولے اسے بیر اگرچہ قطرائے شبنم نہ کوید برسر خارے منم او قطرائے شبنم کہ نوکے خار میں رقصم اگرچہ شبنم کا قطرہ شبنم کا قطرہ جان دے ہو نا اے جنو تریڑ آ دے نا یہ تریڑ کدے گرے غریب نواز تے کنڈے ہوتے نہیں کھلو سکتی کھلو سکتی ہے ہنج کنڈا ہوئے ہوتے تریڑ گرے تے کتھے جائے گی آپ فرماتے ہیں اگرچہ قطرائے شبنم نہ کوید برسر خارے اگرچہ شبنم کا قطرہ کانٹے کی نوک پر نہیں رہ سکتا پر ابو علی وہ قطرہ ہے جو کانٹے کی نوک پر ٹھہر کر یار کے دیدار میں رکھ سکتا بیا جانا اگلا شیر ہے بیا جانا یہ آپ نے مینوں بھی ایک باری خواب جا کے وہ گل میں کرنی نہیں غور کرے نکل جائے گی بیا جانا آ جانا تماشا کن بے کے رل کے تماشا کریے بیا جانا تماشا کن کہ در امبوئے جاں بازار بس صد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم ہر شینو تیل لا کے اگ لا کے ساڑ دئیے تے سرے بازار بے کر اپنے یار کے لیے رکھ یہ بڑیاں گہریاں گلان جنہیں میں تمہیں سنا رہے ہیں جشن کلندر آلے ہو یہ گلان جدوں کی دیا انہاں کہا کیے انہاں اٹھایا کپڑا انہاں کہا سون مدراما اے بادشاہ نے نظرانہ بھیجا ہے آپ نے فرمایا اس ہند کے چوکیدار سے کہنا اس ہند کے چوکیدار سے کہنا ایک ہفتہ لیٹ ہوئی ہیں یہ اگر اگلے سال ایک گھنٹہ بھی لیٹ ہوئی ہیں اسا ہند دا چوکیدار بدل دیں گے کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں اچھا بولو پھر بولو پھر بولو میں پکا طریقے لبیک کا معاون ہوں لیکن بادشاہی بننے سے پہلے ہم نے کہہ دیا تھا لاہور میں ساتھیوں کو معاون ہونا ہمارا اور بات ہے لیکن جس کی حکومت آ رہی ہے اس کا میں تمہیں ابھی بتلا دیتا ہوں یہ پکی گل ہے پترو تساں کے سمجھے مست منجی ہوندے انہاں فرمایا ہند کا چوکیدار بدلا دوں گا اس کا مطلب کیا نکلا کہ جو ملک کا حکمران ہے وہ ملک کا چوکیدار ہے اور وہ خود متعین نہیں ہوتا کوئی صاحب ڈیوٹی اسے کھڑا کرتا ہے ہن اگوں جی ہو جاوی ہوئے یہ پھر ڈیوٹی والے نوں پتہ ہوندا ہے کچھ تے کرنا ہی ہوندا ہے اودے نال نے لو جی انہاں کیا دوسری گل سن کدا مرید ہے انہاں کہا نظام پاک دا ہے کیڑا نظام انہاں کہا شاہ نظام الدین اولیاء اکھ بند کر کے کولی انہاں کہا تیرا پیر تے حضور دی کچہری چ ہے ہی نہیں تیرا پیر تے حضور دی کچہری وچ ہن جے وہ آکھن نہیں تو پھر بھی محبوب پاک کے قول کی نفی ہوتی ہے جو انہاں کیا سی نا نہیں کرنی جی جی اور انہوں نے کہا تیرا پیر تو ہے ہی نہیں اب سوچنے لگے جی کراں تو ادھروں جانا نہ کراں تاں بھی جانا انہاں کہا حضور عرض ہے یہ گلاں نے وڈیاں دیاں تسی جانو تو میرا پیر جانے تو مینوں تو کچہری کچوری دا پتہ ہی کوئی نہیں تو میں یہ گل نہ پوچھ کے آن کے تانوں دساں اپنے حضور جی کو لو گئے محبوب الہ کو انہاں کہا جی تساں تو مینوں جڑی پٹی پڑھائی میں پڑھی اتھے میں گیا بھی لیکن انہاں تک اے گل کر دیتی آپ نے فرمایا جا کر ان کو سلام کہنا ہمارا اور کہنا کہ بلا آپ جس کچہری میں دیکھتے رہے ہیں اچھی بات ہے اس میں ہم آپ کو نظر نہیں آئے اس کچہری کے بعد ایک خاص کھانے میں ایک خاص ملاقات ہوتی ہے حضور سے کبھی ادھر بھی رخ کیجئے سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں حالانکہ میں کلندری ہوں لیکن اب شاہ نظام پاک کا بھی مرتبہ سنو وہ آئے جناب حضرت امیر خسرو آئے نا انہاں کہا جی مرشد پاک نے کیا ہے یہ حالت ہوندی جی کلندر دی جی آیا ہوئے مستی بھی جی آیا ہوئے انہاں ہنج کر کے باں نپی انہاں کہا چل پھر تجھے بھی میں لے چلتا ہوں
کچہری میں دوئے رل کے تکدے ہیں اتھے کون ہے. امیر خسرو کا بازو پکڑ لیا اور چلے. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں ایک قدم چکے ہیں آپ نے, اسی پانی پت وچ سا, تو دوسرا قدم جدو انہاں رکھیا ہے نا آگے, تو ہم رسول اللہ کی کچہری میں تھے. اب جس بندے کی بات میں عقل میں یہ بات نہ آئے, اور کوئی بندہ میری تقریر کے بعد کوئی بندہ بولے وڈیاں وڈیاں چھوڑ دیں جناب, ہنج کر دیں ہنج کر دیں فلان کا, او بھائی میری بات سنو, یہ باتیں عقل میں آنے والی بھی نہیں ہے. اگر عقل والوں کو یہ مرتبے نصیب ہوتے تو ابو علی شاہ پاک اتنے جا کے مست نہ ہوندے. تو تسی انکار کر دیو لکھ واری کرو. قرآن شریف کا واقعہ سنو. بندہ ایک فوت ہو گیا, اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پاک انہوں کہ گاں ذبح کرو, فرمایا نہیں فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا پھر فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, اس گاں دا گوشت دا ٹکڑا مردے نو مارن, مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. اس پورے سٹیج سے بولو سارے مل کر, علماء بھی, حافظ بھی, فقیر سارے, تساں بھی سارے دسو مینوں کہ گوشت نال مردے زندہ ہوندے. قرآن کہندا ہوا ہے اللہ کی قدرتوں کو عقل سے نہیں جاننا چاہیے. رب قادر ہے اس بات پر کہ ایک مکھی وچوں گند کڈے تے ایک مکھی وچوں شہد کڈے. ہیں دوویں مکھیاں پر بیلیا او یہ عوام ہے جس سے ملیریا پھیلتا ہے. یہ ابو علی شاہ اور داتا علی اجمیری اور یہ سلطان باہو اور یہ خواجہ اجمیر ہے کہ جو شہد کی مکھی کی مثل ہے, یہ جا تھوک دیتے ہیں رب وہاں بھی شفا پیدا کرتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کچہری پہنچ گئے. یہاں سے دیکھا میں نے, مجھے نہیں نظر آئے میرے مرشد. فرماتے ہیں میں بڑا گھبرایا, پیر تو واقعہ تھا کوئی نہیں تھے. پھٹو پھٹ خیال آیا بھی گناہ کیا سی برابر. وہاں سے ہم اٹھے, حضور نے ارشاد فرمایا میں اپنے ایک خاص محبوب سے ملنے جا رہا ہوں, اور اشارہ فرما دیا حضرت ابو علی شاہ صاحب کو بھی سرکارہ نے. اور محبوب حضرت ابو علی شاہ کو دکھانا مقصود تھا مرتبہ محبوب الہ. حضرت ابو علی شاہ بھی پیچھے چلے, امیر خسرو کو لے جا کر اندر دیکھا تو محبوب الہ جلوہ گر تھے, رحمت عالم جلوہ گر تھے. آپ نے پھر پیچھے قدم ہٹایا, پانی پت میں جلوہ گر ہوئے, اور پانی پت میں آتے ہی فرمایا امیر خسرو جا اپنے پیرانو ساڑا سلام کرویں, نال پیغام بھی دیویں. کلندر کسی کے پاس جاتا ماتا کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کی زیارت کرنے کے لیے ہم دلی آ رہے ہیں. اب آبزی وقار ان کی پہنچ بڑے دور ہوتی ہے, اللہ پاک ان کی آنکھیں بنتا ہے, اللہ پاک ان کے, اللہ کی قوت ان کے کانوں میں, ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. یہ ولایت کا ایک کمال درجے کا درجہ ہوتا ہے. یہ بڑی مشہور ترین آپ کی ایک کرامت ہے کہ آپ ہر ویلے کھاندے رہندے سن پان, کہ پان منہ وچ ہوندا سی. یہ آپ دی مجذوبیت والے زمانے دیاں گلاں نے. جدوں آپ اتھوں دلی دی مسجد چوں آ گئے سن پانی پا, تو پان کھاتے رہتے تھے ہر وقت. کڑی پڑیا کھاندے ہیں تو سن تکی ہوئی ہے, میں تقریر کے دوران بھی کدے منہ چ رکھی ہوندی, اج نہیں رکھی, ہوں گڈی تھوکا ہے. تو پان منہ میں ان کے ہوتا تھا. زنانیاں آ گئیاں 9, کتنیاں 9 دے کر پتر کو نہیں, اولاد کو نہیں. انہاں آخیا جناب ساڈی اولاد کو نہیں, بابا جی نکاح کرو. یہ کلندر جڑے ہوندے نا, انہاں کو تویزاں والی ٹوکری کوئی نہیں رکھی ہوندی نال, یہ دماغ وچ رکھ لینا. آپ منہ جو پان ویکھاندے, آپ نے نسو نسو نسو, انہاں آخیا پتر چاہیے سن. منہ جو پان کڈیا کہ اس نو ونڈ لو تے ساریاں تھوڑا تھوڑا کھا لو, رب صحیح خیر کر سے. وہ 8 کھادا ہے تے 9 نو جڑا تھوڑا جہا حصہ ملیا نا, انہیں کرک محسوس کی تھی. انہیں کہا منہ جو بابے پان کٹ گیا, 8 کھا لیا. تے جاندیاں جاندیاں وٹیاں دیاں کندا ہوندیاں سن, وٹیاں دیاں پرانے زمانے دیاں. انہیں وٹا ایک نا او دے وچ کھانچا جا بنیا سی, او دے تھلے او پان رکھ دیتا. 9 نے دسیا کسے نو نہیں, تو 8 کھا لیا. 9 ماہ بعد 8 کو رب نے بیٹا دیا. وہ 9 ہاتھ ملے, میں بڑا ظلم کیتا جے کھا لواں تے کرم میرے تے بھی ہو جانا سی, ہو جاوے. انہیں ہاتھ ملے روندی پھر آئی,
کہ متے بابا پھر کچھ دے وے. تو بابا آگے پھر جلال وچ سے ابو علی شاہ پان کارے تے دیا نے. اور میں کدھر آئی ہے؟ اس نے کہا دعا فرمائے رب سائیں پتر دے وے. کہا تو پہلے جو دیا ہے وہ کدھر کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں دیتا. آپ نے فرمایا جاؤ وٹے کو دیکھ کھیڑدا ہونا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. احباب ذی وقار کہ خدا کے عشق میں کوٹے ہوئے ہیں اور پترو رب لجپال ہے. تساں اے کلندراں دی یہ شان سن کے تساں پریشان نہ ہو کوئی ایڈی طاقت آ گئی کتھوں آ گئی. جے نال انہاں لائی ہوئی ہوندی نا او انہاں نوں رسوا ہون نہیں دیندا. یار دیکھو میری افتخار بھائی سے دوستی ہے اور چنگی پلی ہے اور سلام دعا ہے. یقین فرماؤ میں نے نہ بھی جانا ہو کسی جگہ پر اور میرا موڈ نہ ہو، پروگرام نہ ہو، صحت نہ ہو، طبیعت سخت کوئی مجبوری نہ ہو، یہ مجھے کہیں کہ ادھر چلنا ہے، میں ایک جگہ تے کوئی 50 جگہ انہاں کوشش کی ہے کہ سانو تاریخ ملے، لاہور تو اگے تو پیچھے. میں نے یوسف بھائی کو بولا ان کو ٹائم نہیں دینا. اس کی ایک وجہ تھی. وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا، میں کسی مجبوری کے کارن جا نہ سکا. انہوں نے فیس بک پہ لگایا کہ ہم نے ان کو اتنے پیسے دیے تھے اور میں نے زندگی میں پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی. زندگی میں جتنی زندگی میری گزر گئی ہے کہ اتنے دو تو اتنے دو تو اتنے دو کی ہے جی. جو کوئی دیتا ہے دے تو سبحان اللہ، نہ دے تو سبحان اللہ. وہ میں نے فیس بک پہ مجھے کسی ساتھی نے کہا کہ انہوں نے کہا، میں نے کہا انہوں نے بڑی بدبختی کی ہے. انہوں میں نے مولوی سمجھا جڑا جس طرح چگیاں پھر دین. میں یوسف شاہ نو کہا تھے ڈیٹ نہیں دینی. انہوں نے لاہور کوشش کی، میں نے کہا نہیں دینی. پھر میں نے کہا ان کو نصیحت ہو، یہ سارے میرے پاس آئیں گے، ان سے میں نے ایک سوال کرنا ہے، بھئی آپ نے پیسے کسے دیے؟ بس یہ بتا دیں، اور جب یہ توبہ کر لیں گے پھر دیکھیں گے ہم. لیکن ابھی نہ وہ آئے نہ یہ بات ہوئی، بیچ میں افتخار آ گیا. انہیں کہا جی ڈیٹ چاہیے. ہم نے کہا اپنے ہاتھوں سے لکھ لو. جی میرے جیا کتا، میرے جیا کمینہ یہ دوستی دی ایڈی لج رکھدا ہے تے ارحم الراحمین کتنی رکھتا. جب کسی ولی کی شکتی سنو، طاقت سنو، کرامت سنو تو حیران مت ہوا کرو، بلکہ اس بات کو جاننے کی کوشش کرو کہ یہ رب کا دوست ہے، صدیق ہے، فرینڈ ہے، پیارا ہے. اور رب جب محبت کرتا ہے تو پھر فرماتا ہے کعبے کے پاس رکھے ہوئے اس نشانے قدم کے پاس آ کر سجدہ کرو. پاویں وٹا ہے لیکن یہ وٹا ہوئے جنہیں اتنے میرا محبوب ابراہیم کھلوتا ہے. یہ بات سن کر کہ وہ پھر پان میں بچہ کیویں ہو گیا، کس طرح ہو گیا؟ ممکن ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ بات کیسے ہو گیا؟ فاللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ ہر ایک امر پر غالب ہے لیکن لوگوں کو علم نہیں. خدائے بزرگ و برتر کی عزت و ناموس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے دل کے رشتے رب سے اتنے مضبوط جڑے ہوتے ہیں کہ لکھ واری جیدی دامن خالی ہوئے جی کہہ دے تے اللہ انہوں دا دامن پر دیندا ہے. بس اللہ پاک ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے، ان کی غلامی عطا فرمائے. کبھی اولیاء کے منکر نہ بننا. اللہ ہماری نسلوں میں بھی اولیاء کا منکر پیدا نہ فرمائے. اللہ ہماری نسلوں میں بھی اولیاء کے محب پیدا فرمائے. اور بالخصوص ایسے مست لوگ جو ہیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں، حضور علیہ السلام نے حدیث شریف ہے، یہ حضرات جانتے ہوں گے جو صاحبان علم ہیں، اور آپ ساری صاحبان علم ہیں، آپ کم از کم علماء کی گفتگو سنتے رہتے ہوں گے. حضور نے فرمایا ایسے بکھرے ہوئے بالوں والے کچھ لوگ ہیں، پراگندہ بال، ربا اشعث اغبر من الناس، لوگوں میں سے بکھرے ہوئے بالوں والے کچھ لوگ ہیں. فرمایا اگر وہ تمہارے دروازے پر آئیں اور دروازے پر آ کر دستک دیں تو تم انہیں دھکے مار کے نکال دو.
ہونے دا مطلب ہے انہیں واہ سونی پگڑی نہیں بدھی ہونی. یہ تو پکی گل ہے. بھائی کدے کوئی بن سنور کے تھوڑے بوئے تے آوے تساں تکا مارو گے؟ اچا بولو بیلیو. مارو گے پھر بولو. جنوں تکا تساں مارو گے وہ تہاڈی عقل تو نہیں نا سمجھ آ رہا ہے کہ بلا تسی تشریف لے جاؤ میں چلا جاواں اے بن سنور کے تیل شیل داڑھی نو لا کے تے کسے کہنا ہے کوئی معزز آدمی ہے کوئی بزرگ ہے. حضور نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں میری امت میں اگر وہ کسی کے دروازے پر چلے جائیں نشانی یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں پراگندہ بال ہے خاک آلود بال ہے اور وہ اگر دروازے پر چلے جائیں تو لوگ انہیں دھکے مار کے نکال دیں. فرمایا میں محمد تمہیں ان کا مرتبہ بتاتا ہوں. ان کی شان یہ ہے اگر وہ قسم کھا لیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تو رب ساری تقدیر کو چینج کر کے ایسا کر دے جیسے انہوں نے کہا. یہ سیاستہ کی حدیث شریف. تو اللہ پاک ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے ان کا عشق عطا فرمائے. کہ جتنے کلندری سنگی ہو اللہ تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے حضرت ابو علی شاہ کلندر پاک دا فیضان عطا فرمائے. صرف اتنی گل ضرور ذہن چ رکھنی اے چرس تم ذرا بچ کے رہنا بدنام نہیں ہون دینا سلسلے نو اچا بولو. میں بھی کلندری ہوں پر میرے بچے ہو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جڑا بندہ قرآن شریف دا ایک سپارہ یاد کر کے آستانے تے میرے کو آ کے سنائے نا انہوں میں 5000 روپے پیش کر سکتا. صرف اس لیے کہ مجھے ایک بندے کی بات بڑی اچھی لگی بڑی اچھی. وہ ایک اہل سنت کے عالم ہے. ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. میں ان سے ملا نہیں ہوں ان سے ابھی تک. میں کسی مولوی نے ان سے کہا تو یہ تک میرے بارے کنگھی بھی پتہ نہیں کردا ہے کہ نہیں کردا. تے بڑی عجیب مخلوق پاگل ہوئی تقریراں کردا پھردا ہے. وہ جس عالم نو انہاں کہیا نا او دی گل کو سنو. اس آخیا یار گل سن شکر دا کلمہ پڑھ بھئی یہ اللہ رسول دیاں گلاں پہ کردا ہے. اس تو پہلے کلندراں کیتیاں ہیں اس طرح بھئی شکر دا کلمہ پڑھ بھئی اجے اے اس کھاتے وچ نہیں آیا نہیں تے جڑا رشد و ہدایت والا سلسلہ ہے چونکہ جو کلندریت کی انتہا ہے نا ساڑی بھی ہے 2019 ہے کرا لو جتنی تقریراں کرانیاں تساں. اے جس ٹائم غلبہ ایک لمٹ ہوتی ہے لمٹ اس لمٹ پر پہنچ کر تقریراں شکریراں گل ہو جانی ہیں. کیا ہو جانی ہیں؟ اے ہن سچی گل ہے برداشت کر لینا ہے. تقریریں مکریریں گل ہو جاتی ہیں. اس وقت کام نہیں کرتا دماغ. میرا ابھی بھی کبھی کبھی تقریر میں نہیں کرتا وہ ان کو پتہ ہے چنگا بھلا پتہ ہے. پھر بعد میں جواب ہی دیندیاں 2 مہینے لگ جانے. دیکھا ہے یہ کہہ دیا ہے دیکھا ہے وہ کہہ دیا ہے دیکھا ہے فلان کہہ دیا ہے. وہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتی اس وقت کہ کیا کہہ دیا ہے تو کیا نہیں کہہ دیا. لیکن چلو اجے کم از کم اتنی ہوش ہے کہ جتنی گلاں تانوں ابو علی شاہ پاک دیاں سنا دیتیاں اور بتیرے آپ دے واقعات نے آپ دی شان ہے. صرف یہ یاد رکھنا جتنا ایتھے کلندری گروپ ہے اپنے سلسلے کو بدنام نہ ہونے دیں. آپ میں محبت ہونی چاہیے آپ میں پیار ہونا چاہیے آپ میں اخلاق اچھے ہونے چاہیے ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کا آپ میں جذبہ ہونا چاہیے. کلندریت ہرگز یہ نہیں ہے کہ چرس دا سوٹا مارنا. یہ کلندریت نہیں. کلندریت میرے بچوں اللہ کی محبت میں فنا ہونا ہے. میں نے پہلے بتا دیا اللہ کی محبت میں فنا. یہ مطلب نہیں مطلب بندے نے کوئی 15-20 بنگاں پائیاں ہون تے 25-30 ہون انگوٹھیاں وہ بندہ کلندر ہے. ایسا نہیں. میرے ابو علی شاہ پاک نے ایک جملہ کہا ہے اگر اجازت ہو تو سناؤں. آپ نے فرمایا یاد رکھنا ہر کلندر نظر آنے والا کلندر نہیں ہوتا. ہر کلندر نظر آنے والا کلندر نہیں ہوتا اور ہر خالی نظر آنے والا خالی بھی نہیں ہوتا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا. میری جان آپ پر قربان. مجھے تو آج اتنی خوشی ہوئی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. میں بھی تقریراں کر کے تھکیا. آج میں پہلی بار ابو علی شاہ کلندر پاک دے موضوع تے گل کیتی تہاڈے نال.
چونکہ عام تو لوگ اس کھاتے آمدے نہیں یا ہم اپنے آستانے پر کرتے ہیں. آج مجھے تھوڑا سا موقع ملا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ میں گفتگو کرتا اتنی کافی ہے. یہ وہ نسبت ہے جو نہ ٹوٹی ہے نہ ٹوٹے گی کبھی. آپ اپنی اس نسبت کی حفاظت کریں, اخلاق اچھے رکھیں. جس طرح آپ نے آج مل کر ذکر اذکار کی محفل سجائی ہے, اللہ کرے ہر سال آپ اسی طرح سجاؤ, اللہ کرے. اور بجائے اس کے کہ کوئی مطلب اور کوئی اللہ گلہ ہوتا ہے, چونکہ عموماً کلندریاں دی شہرت کچھ اور ہے, لیکن اے جس طرح ذکر رسول ہوا ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہر سال اللہ کری ہمیشہ ہوندی رہے. اور تساں سارے میں سلوٹ پیش کر دیں. سلام سلوٹ مارتا ہوں میں آپ کو. اے سلام آپ پر قربان, آپ کی نسلوں پر قربان, جنہوں نے بڑے ادب سے بیٹھ کر اللہ کے ولیوں کا ذکر سنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانوں نے تعریف آپ کے سامنے سنائی اور آپ نے سنا. بالکل بتلاؤں گا, ضرور بتلاؤں گا. نماز کے متعلق یہ ہے کہ نماز تو ویسے ہی مولا علی پاک نے نا, مولا مرتضیٰ پاک نے, یہ کلندری سلسلہ بھی جا کر علی سے ملتا ہے. یہ پتہ ہے نا یا کون یہ پتا؟ شکر الحمدللہ. آپ نے کبھی نماز ترک نہ فرمائی. خود حضرت ابو علی شاہ کلندر پاک جب جذب طاری ہوا نا آپ پر, ادوں نماز گئی, یعنی مجذوبیت طاری ہو گئی تھی, وگرنہ آپ نے کبھی شریعت کو ترک نہیں فرمایا. ہمارے میں کوئی بھی مجذوب اس وقت نہیں بیٹھا ہوا. ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں, بلکہ کلندری سلسلے کے لوگ اگر نماز کی پابندی کریں گے تو ان کے سلسلے کو وسعت نصیب ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارا تو آستانے پر کبھی اللہ کرے آپ آئیں وہاں تو دیکھیں. ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی جو جمعہ گزرا ہے تو 20 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھا گیا. ابو علی شاہ میرے دادا مرشد ہیں, سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو کلمہ میں 20 لاکھ پڑھے. نماز بھی اتنے ہوندی ہے. نماز دی کوتاہی یہ ہرگز مناسب نہیں. تو جڑے کوتاہی کر دیں تساں انہاں نال محبت نال پیش آؤ, انشاءاللہ ٹھیک ہو جاسے. پیار بڑی چیز ہے. کیڑی چیز ہے؟ پیار. بس کدے کوئی بندہ تانوں نظر آوے نا گناہگار, انہوں تساں یہ نہیں کہنا چل, بس یہ نہیں کہنا بسم اللہ جی حضور قبلہ, خدا کی قسم سچ مچ وہ قبلہ بن جائے. یہ گل پکی ہے کہ نہیں؟ ات جے تساں انے نو کہہ دیو انیا او وے بھی انا, او وے بھی صحیح کہ انہوں کہا انیا, او ایمانداری دا دسو او دی طبیعت کے گزرے گا؟ وہ تواڈی گل سنے گا؟ ایک بندہ لنگڑا ہوئے انہوں کہا اے لنگڑے, وہ بھی لنگڑا, وہ دی طبیعت ہے اثر. پیار نال سمجھانا, میں بھی پیار نال کہا ہے. انشاءاللہ یہ سارے نمازی ہو جائیں. آپ کا میں بہت زیادہ شکر گزار, دھنیہ واد. کتھے؟ اچھا اچھا, زندہ باد زندہ باد. وہ زندہ باد. یہ پکی کلندران دی نشانی ہے, یہ پکی نشانی ہے. وہ روٹی کھلانے دے اتنے ٹھڑکی نے نئے لنگر کھلانے دے خدمت کرن دے, یہ پکی نشانی ہے. واللہ باللہ تاللہ یہ تھوڑی ہو گئے وہی گل میں کر رہے ہیں. جی میں ادھر کھاتے چ پا دے تو پھر گل ماڑی ہو جائے. یہ پکی نشانی. اللہ تمہیں رنگ لاوے جی. میرے آقا حضرت ابو علی شاہ کلندر پاک کا فیضان ملے تو اے ولیاں نال محبت کرنا, تو سارے ولیاں نال محبت کرنا. ٹھیک ہے نا جی.